کراچی والوں، تمام کراچی والوں، تھینک یو، کراچی والوں، تمام میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسٹیج پہ موجود کنوینر، رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران اور حد نگاہ، حد نگاہ، حد نگاہ لوگ ہی لوگ، اور جہاں جہاں میری آواز ان کیمروں کے ذریعے جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ کراچی والوں، چند منٹ دو مجھے، سارے جھنڈے نیچے کر لو، سب جھنڈے نیچے کرو، چند منٹ دو مجھے، چند منٹ، اور خاموشی اختیار کر لو چند منٹ کی، پھر ابھی بہت شور ہونا ہے، ابھی بہت شور ہونا ہے، چند منٹ دو، سارے جھنڈے نیچے کر لو، سارے سب بچوں سے لے لو، جھنڈے لے لو سارے، چند منٹ دو مجھے بس، سب جھنڈے نیچے کرو، سب جھنڈے نیچے کرو، سارے سب جھنڈے نیچے لپیٹ لو، اندر سب لپیٹو، جھنڈے لپیٹو، کچھ بھی نہیں ہوتا، بولے جگہ روک کے رکھنا، آنو بیپر کرا ہے۔ یہ لال اسکارف والی آنٹی جو کھڑی ہیں، آپ بھی جھنڈے نیچے کر لیں، آپ نیچے کریں، جھنڈے نیچے کریں، سب نیچے کریں، نیچے جھنڈے نیچے کریں، نیچے کریں، نیچے سب جھنڈے نیچے کریں، جھنڈے۔ کراچی والوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہم جس جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہیں، اس جنا گراؤنڈ سے 8 سال پہلے موجروں کے نام پر، میری قوم کے نام پر جو کچھ کہا کیا جاتا تھا، میری پوری قوم کو اس کا حساب دینا پڑتا تھا، پوری قوم کو، نوجوانوں کو اس کے لیے پابند سلاسل ہونا پڑتا تھا، لاپتہ ہونا پڑتا تھا۔ آج یہ وہی جنا گراؤنڈ ہے، آج کا یہ تاریخی منظر، یہ وقت، یہ دن، یہ سال آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ دن یاد رکھا جائے گا کہ ہاں ایک جہد تھی، ایک آگ اور خون کا دریا سمندر پار کر کے ہم آج اسی جنا گراؤنڈ میں پہنچے ہیں جہاں سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، جہاں سے پاکستان والوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں کی تقریر سن کے جانے کے بعد لڑکا اپنے گھر سے بھاگے گا نہیں، لاپتہ نہیں ہوگا، مر کر شدہ قبرستان نہیں جائے گا، یہاں سے جانے کے بعد، یہاں سے کی جانے والی بات کے بعد اس شہر، اس ملک میں انسان کا دوست بنے گا، انسان کی قدر کرے گا، کسی کے مارنے مرنے کی بات نہیں ہوگی، کسی دشمن ملک کو آواز لگانے کی بات نہیں ہوگی، اپنے مسائل، اپنے ملک کے ذمہ داروں کو آواز لگا کر شکایت بھی کریں گے، گلے بھی کریں گے، جدوجہد بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، لیکن ملک کے خلاف، وہ ملک جس کو میرے آباء و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بنایا تھا، آج یہ نسل اس نے ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہے، پاکستان بچانے والی یہ نسل بن گئی ہے، پاکستان بچانے والی یہ نسل بن گئی ہے۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے پاکستان بچایا ہے، یہ شہر دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے، یہ شہر دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، پورا پاکستان تانے دیتا تھا کہ یہ شہر، یہ مینڈیٹ، یہ سب کچھ انجم پاکستان والوں کا نہیں ہے، ایک ہیلو کی آواز آئے گی، سب کچھ چھن جائے گا۔ یہ بتا دیا
کراچی والوں نے بتا دیا، کراچی والوں نے آج 10 فروری کو بتا دیا کراچی والوں نے کہ کراچی کل بھی ایم کیو پاکستان کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ایم کیو پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ آج سارے تانے دینے والوں، آج ایم کیو دوبارہ اپنی جو چھینی ہوئی جھوٹی ہم سے غبن کر کے مینڈیٹ طاقت لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، آج کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اب یہ مینڈیٹ، یہ لوگ، یہ سب کراچی، پورا سندھ، پورا پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا، ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کراچی والوں، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، میری میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے، چینل مالکان سے، کہ میری یہ بات لندن تک پہنچائیں۔ میں آج جب جنا گراؤنڈ آ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کیا کہوں، کیونکہ اے ساتھیوں، اس 8 سالوں میں ہم نے بہت زخم سہے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ساتھیوں کو مغل ذات بکی گئی ہیں، ہم نے اس قوم کے لیے اپنے دشمن بنائے، رو کو اپنے پیچھے لگایا، اس شہر میں ہم نے 700 سے زائد موج اور نوجوانوں کو جو کہ لاپتہ تھے ان کو بازیاب کرایا۔ ہم نے انہیں لاپتہ نہیں کرایا تھا، ہم نے آ کر ان کا مقدمہ لڑا، ایک کے ساتھ بھی تصویر نہیں کھنچوائی کہ دیکھو میں چیمپئن ہوں، یہ ایم کیو ایم چیمپئن ہے، یہ دیکھو مہاجر ماؤں کو ان کے بچے لا کر دے رہی ہے، ایک کو 3 نہیں 700 سے زائد ماؤں کو ان کے بچے لا کر دیے۔ آج ہزاروں نوجوان جو اپنے گھر پر نہیں سو سکتا تھا، آج اپنے گھروں پر سوتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے۔ 8 سال پہلے یہ منظر نہیں تھا، 8 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے، روزانہ یہ جنا گراؤنڈ جنازے پڑھنے کی جگہ بن گئی تھی۔ اے ماں بہنوں، اے میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ جنا گراؤنڈ ایم کیو ایم کے بڑے سینئر ذمہ داروں کی نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بن گئی تھی۔ آج کراچی آزاد ہو گیا، آج میری قوم آزاد ہو گئی، تو میرا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آج میرے میرپور خاص ہم گئے، میری فیملی میرے ساتھ تھی، میرے بچوں کے اوپر، میری عورتوں کے اوپر، میرے ساتھیوں کی عورتوں کے اوپر، میرے ساتھیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، پتھر برسائے گئے، لندن سے آرڈر ہو رہے تھے، میرے ساتھیوں کو گولیاں ماری گئی۔ اے کراچی والوں، اے مہاجروں، میں نے اس قوم کی خاطر اپنی پارٹی بند کی، تمہارے لیے تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک رتی برابر انا نہیں کی، ایک رتی برابر 7 سالوں میں ایک پتھر کسی کو پلٹ کر نہیں مارا۔ میرا دل دکھا ہوا تھا، میں نے سوچا تھا کہ آنے سے پہلے میرے دل میں پہلے بات آ رہی تھی کہ میں آج اپنے اوپر بیتے جانے والے میں سینیٹر تھا، میں میئر بن رہا تھا، میں وزیر بن
چکا تھا، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس قوم کے نوجوانوں سے میرے اوپر غداری، میرے ساتھیوں کے اوپر، اس ایم کے اوپر غداری کی آوازیں لگائی گئی، غدار غدار کہا گیا، جو کہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی گالی اور ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی گالی۔ تو میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، میرا دل بہت دکھا تھا کہ میں آج اس جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر میں 8 سالوں کا حساب لوں گا۔ آج رب نے مجھے، میری پارٹی کو، میرے کارکنوں، میرے تمام ذمہ داروں کو، کنوینر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں آج ہمیں فتح دے دی ہے، آج ہمیں فتح یاب کر لیا ہے۔ تو میں حساب لینا چاہتا تھا، لیکن رب نے دماغ میں ایک بات ڈالی، کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان، دنیا کی سب سے بڑی ہستی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو میرے دماغ میں رب نے بات ڈالی، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی فتح مکہ فتح کروایا، تو خاتم النبیین رحمت للعالمین نے سرور کونین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مکے والوں کے ساتھ؟ وہ جنہوں نے ان کو زخم دیے، ان کو اپنے گھر سے نکالا، ان کو تانے دیے، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی فتح دی، انہوں نے کیا کیا؟ رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی، جب میں غصے میں تھا، جب میں دکھی تھا، رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی، میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سارے دشمنوں کو، سارے دکھ دینے والوں کو ایک جملے میں معاف کر دیا۔ میں اس حبیب کا غلام ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، آج میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج میں بھی دل جلتا حسین کو معاف کرتا ہوں،